بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ کرنل میکسویل اس سے پہلے بنگال میں سالار کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور حال ہی میں وہ مدراس پہنچا تھا، لہٰذا اسے ایک بہت بڑا لشکر دے کر ٹیپو سلطان کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے جنرل مینڈس کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ اس طرح اب دونوں جرنیل ایک طرح سے ٹیپو سلطان کے مقابل آئے۔ اب جنرل مینڈس اور کرنل میکسویل نے ارادہ کیا کہ دو مختلف سمتوں سے سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہوں۔ کرنل میکسویل پر ضرب لگانے کے لیے سلطان نے اپنے ایک سپہ سالار برہان الدین کو روانہ کیا اور وہ فی الفور اپنا حصہ کے لشکر کو لے کر دھرم پوری پہنچ گیا۔ جب کرنل میکسویل کو خبر ہوئی کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان کا سپہ سالار برہان الدین ایک لشکر کے ساتھ تیزی سے اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، اس پر خوف طاری ہوا اور وہ کوچ کرتا ہوا دھرم پوری میں قیام کرنے کی بجائے پتن گڑھ کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن مسلمانوں نے جنرل میکسویل کا تعاقب کیا۔ پتن گڑھ کے قریب ٹیپو سلطان کے لشکریوں نے جنرل میکسویل کے لشکر کو جا لیا اور اس پر حملہ آور ہوئے اور اس قدر بہادری سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی کہ کھلے میدان میں کرنل میکسویل کو بدترین شکست دی اور انگریزوں کے 150 سواروں اور 200 بندوقچیوں کو گرفتار کر کے یہ لشکر کامیاب و کامران سلطان کے پاس آ گیا۔ جنرل مینڈس کوہستانی سلسلہ میں چھپ چھپ کر پورا دن وقت کاٹتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کاویری پتن کی طرف کوچ کیا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ کاویری پتن کے راستہ میں بھی ٹیپو سلطان کا لشکر اس کی راہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ جنرل مینڈس ایسا خوفزدہ ہوا اور اس نے اپنا راستہ بدلا اور کاویری پتن کی طرف جانے کی بجائے اس نے گھاٹ بتو کا رخ کیا۔ دوسری جانب کرنل میکسویل بھی وہاں پہنچ چکا تھا، لہٰذا جنرل مینڈس اور اس کی مدد کے لیے روانہ ہوا اور چاہتا تھا کہ دونوں مل کر سلطان کا مقابلہ کریں۔ لہٰذا کوویری پورم کے مقام پر دونوں انگریز سالار اپنے اپنے لشکر کو لے کر متحد ہو گئے۔ ایک بار پھر دونوں انگریز جرنیلوں کے ساتھ ٹیپو سلطان کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا، جس میں انگریزوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 3 ماہ تک انگریزوں کا لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ مارا پھرتا رہا۔ 3 ماہ بعد انگریزوں کے پاس رسد اور غذا کی کمی محسوس ہونے لگی اور وہ تنگ دستی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ مجبوراً انگریزوں نے ترچنا پل کا رخ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ترچنا پلی پہنچ کر واپس مدراس بھاگ جائیں۔ وہ اب ٹیپو سلطان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک بار پھر ترچنا پل کے راستے میں سلطان نے انہیں روکا اور ان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان کی طرف سے ایسا سخت حملہ ہوا اور اس کے جانصاروں نے ایسی غیر معمولی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریزوں پر حملہ کیا کہ منصف مزاج انگریز جو اس وقت لشکر میں شامل تھے، وہ بھی سلطان اور اس کے لشکریوں کی بہادری اور جرأت مندی پر عرش عرش کر اٹھے۔ اس بار انگریزوں کے بے شمار آدمی مارے گئے۔ قریب تھا کہ ان کا لشکر تباہ برباد کر دیا جاتا اور دونوں جرنیلوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا کہ رات طاری ہو گئی اور اس رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں جرنیل یعنی مینڈس اور میکسویل بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان معرکوں کے دوران سلطان کو ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا، اس لیے کہ ان جنگوں کے دوران اس کا سپہ سالار
आला बुरहानुद्दीन शहीद हो गया था। सुल्तान ने अपने सालार बुरहानुद्दीन की लाश की तजहीज़ व तकफीन का काम अपने एक सालार कमरुद्दीन ख़ान के सुपर्द किया और ख़ुद अपने लश्कर के साथ सती मंगल के किला का रुख किया, जहां अंग्रेज़ों ने पनाह ले रखी थी। सुल्तान ने आगे बढ़कर पहले इस किला पर हमला आवर होकर इस पर कब्ज़ा किया, फिर अंग्रेज़ों के ताक़ुब में तिरुचिरापल्ली की तरफ बढ़ा। इतनी देर तक अंग्रेज़ों का लश्कर तिरुचिरापल्ली पहुंच चुका था। इन्हें जब खबर हुई कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ इंतहाई गज़बनाकी की हालत में इन पर हमला आवर होने के लिए तिरुचिरापल्ली का रुख कर रहा है, तो वो तिरुचिरापल्ली से भाग खड़े हुए। सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ मौक्किलगढ़ तक अंग्रेज़ों का ताक़ुब करके इन्हें जगह जगह नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि अंग्रेज़ अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए मद्रास की तरफ भाग गए। चूँकि टीपू सुल्तान के बाप हैदर अली के दौर में अंग्रेज़ों के साथ सुलह का अहदनामा हुआ था और अंग्रेज़ों ने इस अहदनामा की अहद शिकनी की थी और टीपू सुल्तान पर हमला आवर हुए थे, लिहाजा सुल्तान फ़ौज कुशी के जवाब में अंग्रेज़ों का ताक़ुब करता हुआ कर्नाटक और पाइन घाट के बेशतर इलाकों तक पहुंच गया और कावेरी नदी के पूरे जनूबी खित्ता को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जनरल मेंडिस इस वक्त तक सारे लश्कर को लेकर मद्रास पहुंच चुका था। इन कार्रवाइयों पर किसी अंग्रेज़ ने रद्द अमल का इजहार नहीं किया और हाथ पे हाथ रखे चुपचाप बैठे रहे। तो प्यारे सामीन, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।